الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے جو تھے وہ 5 تھے، ان میں سے ان، لن، کئی، زن اور ان مقدرہ۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ ان جو ہے وہ 7 جگہوں میں کیا ہوتا ہے، مقدر ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ بتایا گیا کہ اظہار بھی کرنا جائز ہے ان کا، صحیح ہے نہیں؟ تو اظہار بھی کرنا جائز ہے، لام کئی کے ساتھ اظہار کرنا واجب ہے، جبکہ اس کے ساتھ لام نافیہ متصل ہو، تاکہ جو ہے 2 لاموں کا پے در پہ جمع ہونا لازم نہ ہے، تو درمیان میں ان لے آئیں گے تو فصل ہو جائے گا، لِأَن لا ہو جائے گا، ورنہ تھا کہ لے انی تھا تو لے اور لا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے، تو اس اعتبار سے فصل کر سکتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَن واقعۃ بعد العلم لیست ہی ناصبۃ للفعل المضارع، جان لیں کہ وہ ان جو علم کے بعد واقع ہو، وہ ان جو علم یا اس سے جو مشتق جو فعل ہیں ان کے بعد واقع ہو، تو ایسی صورت میں وہ لیست ہی ناصبۃ للفعل المضارع، وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ انما ہی من المخففہ من المثقلہ، یہ کیا ہوتا ہے، مثقلہ من المخففہ، یعنی مثقلہ سے مخففہ ہوا کرتا ہے۔ انا تھا، انا سے ان بن جایا کرتا ہے، اس کو کہیں گے مخففہ من المثقلہ، مثقلہ سے مخففہ بن گیا، یعنی ثقیلہ سے خفیفہ بن گیا۔ تو وہ ان جو علم کے بعد واقع ہو فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ مثقلہ سے مخففہ ہوا کرتا ہے، جیسے علمت ان سیقوم، علمت ان سیقوم، میم پر کیا آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ان یہ ناصبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مثقلہ سے مخففہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا، اور علم کے بعد واقع ہو رہا ہے، علم فعل کے بعد مشتق کے بعد آ رہا ہے، لہذا یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، علم ان سیکون منکم مرضی، یہاں پر دیکھیں علمہ کے بعد آیا تو سیکون فعل مضارع کیا ہے، ضمے کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ چیز بیان کی کہ وہ فعل مضارع جو ہے جو ان فعل علم کے بعد واقع ہو تو وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اور جو ان زن کے بعد واقع ہو، اور جو ان زن کے بعد واقع ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ نصب دینا، اور ایک یہ کیا ہے، اور ایک یہ کہ اس کو اپنی حالت پر باقی رکھنا۔ تو جو ان زن کے بعد واقع ہو اس میں 2 صورتیں، ان مصدریہ مانیں گے تو فعل مضارع کو نصب دے گا، اور ان مخففہ ہوگا تو کچھ عمل نہیں کرے گا، صحیح ہے نہیں؟ دونوں جائز ہیں۔ وہاں ان کا جب یہ ظن غالب کا اعتبار کریں گے ہم، تو ایسی صورت میں وہ یقین کے درجے میں آ جائے گا، اور جب یقین کے درجے میں آئے گا تو مصدریہ مان لیں اس کو، اور جب ظن غالب نہ ہو تو اس کو کیا مان لیں، صرف مثقلہ مخففہ مان لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وَأَنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ، اور وہ ان جو زن کے بعد واقع ہو، جازہ فیہ الوجہان، اس میں کتنی 2 صورتیں جائز ہیں، النصب فیہا، ایک تو اس میں کیا ہے نصب بنا لیں، وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، اور ایک یہ کہ آپ اسے ایسے بنا لیں جیسے کہ علم کے بعد واقع ہونے والے کی طرح۔ علم کے بعد واقع ہونے والا کیسا ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی عبارت کہہ دی انہوں نے، یوں اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْمُخَفَّفَةِ، اور آپ اسے مخففہ کی طرح بنا لیں، تو مخففہ کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر جب اس میں ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا، جب ظن غالب کا اعتبار کیا جائے یا اس میں ظن کا اعتبار کیا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے ہم مصدریہ مانیں یا اسے مخففہ من المثقلہ مانیں تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ کہہ رہے ہیں ظننت ان سیکون، رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر ظننت ہے ان سیقوم، سیقوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیقومہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کب کہیں گے، اس میں اگر ظن اس اعتبار سے اعتبار کریں کہ یہ ظن غالب پر اعتبار کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں یقین پر دلالت کرے گا، اور عدم صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا،
مخففہ من المثقلہ ہو جائے گا، مثقلہ سے مخففہ ہو جائے گا، انا سے ان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں رفع رہے گا۔ اس کی اس ظن غالب کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں مخففہ ہوگا، صحیح ہے نہیں، تحقیق پر دلالت کرے گا۔ یہ انا تھا تو تحقیق پر دلالت کرتا تھا، اب یہ ان ہو جائے گا تو تب بھی تحقیق پر دلالت کرے گا، تو کیا پڑھا جائے گا؟ رفع پڑھا جائے گا۔ اور اس اعتبار کریں کہ یہ ظن سے ظن غالب نہیں ہے، بلکہ یقین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایسی ہے، ہلکا سا گمان ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ مصدریہ ہونے پر دلالت کرے گا، جب مصدریہ پر دلالت کرے گا تو نصب دے گا۔ تو ظن کے اندر دو صورتیں نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم دیکھیں کہ ظن سے ہمارا ظن غالب ہو گیا تو یہ یقین کے درجے میں آ گیا، اور گویا کہ انا کیا کرتا ہے؟ یقین کا معنی دیتا ہے، تو انا سے ان بنا ہے، تو اس اعتبار سے سیقومو پڑھیں گے۔ اور اگر ظن سے مراد ظن غالب نہ لیں بلکہ ایک صرف گمان کے درجے میں لیں تو اس صورت میں یہ ان مصدریہ کے طور پر پڑھیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی وان الواقعۃ بعد الظن جاز فی الوجہان، اور وہ ان جو واقع و ظن کے بعد اس میں دو وجہ جائز ہیں، نصب اس میں وان تجعل کالواقعۃ بعد العلم، اور ایک یہ کہ آپ اسے علم اس کی طرح بنا لیں جو علم کے بعد واقع ہے، تو جیسے ظننت ان سیقوم، یہ ہوئے فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے تھے؟ 5 تھے، جس میں 4 جو تھے انلن قیدن، اور 5واں کیا تھا؟ ان مقدرہ تھا، جو کیا ہے 7 جگہوں مقدر ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے اندر ایک چیز ہے آپ کے اندر یہ بیان کی گئی، یہ یہاں پر آپ اس کو جو ہے درجے بدرجہ بانٹ لینا، تو آسانی سے اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ یہ اس طرح 7 جگہ میں ہوتا ہے، پھر آپ اس او یا الا کے بعد اس 7 طرح اس طرح بیان کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر بعض صورتیں یہاں یہ بیان کی گئی تھی کہ اظہار کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں مجزوم، فعل مضارع کو جزم دینے والے، فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں وہ لم، لما، لام امر اور لا نہیں اور کلم المجازات، یعنی جزم دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ افعال جو کلمے ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر دیکھو بیان کر رہے ہیں کلمے کو، فعل مضارع کو جزم دینے والے جو عامل ہیں وہ لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، اور لا جو ہے نہیں ہے، جو لا جو نہیں میں نہ کہ وہ جو نہ، اب یہاں پر کہا کہ ای لا مستعمل فی النہی، نہ کہ وہ جو نفی میں استعمال کیا جائے، نہیں میں نفی میں جو استعمال کیا جانے والا جو لا ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ فعل 4 جو ہیں یہ فعل ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اصل کے اعتبار سے، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں کہتے ہیں کہ لم، لما، لام امر، لا فی النہی و کلم المجازات، اور کلم المجازات یہ کلمے کی جمع ہے یا ایک جنس ہے۔ اب اس طور پر یہ کلم الشرط والجزاء اس میں آ جائیں گے، بعض اس میں سے اسما ہوں گے اور بعض کون سے ہوں گے؟ بعض حروف بھی نکلیں گے، صحیح ہے نہیں؟ اب فرماتے ہیں المجزوم عامل لم، لما، لام امر، لا فی النہی و کلم المجازات، اور جزم دینے والے جو کلمات ہوا کرتے ہیں وہ کلم المجازات اس میں یہاں بیان کریں گے، جو مثال کے طور پر یہ آ رہا ہے آگے، وَهِيَ إِن وَمَهْمَا وَإِذْمَا وَحَيْثُمَا وَأَيْنَا وَمَتَا وَمَنْ وَمَا وَأَيٌّ وَأَنَّا وَأَن مقدرہ، یہ کیا بولیں گے؟ ان کو بولیں گے کلمۃ المجازات۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یعنی وہ کلمہ جو دلالت کرے کہ پہلا جملہ جو ہے جزا ہے دوسرے جملے کے جزا ہونے پر، اور پہلے جملے کے جو ہے مسبب ہونے پر، یعنی کلمات شرط و جزا، صحیح ہے نہیں؟ ان میں سے بعض اسما ہیں اور بعض کیا ہیں؟ بعض حروف ہیں، اس میں سے بعض حروف ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ کلم المجازات۔ تو کلمہ جب کہا تو یہ جنس کے معنی میں ہو گیا، اب جنس ہو جائے گی تو یہ سب پہ دلالت کرے گی۔ وَهِيَ إِن وَمَهْمَا وَإِذْمَا وَحَيْثُمَا وَأَيْنَا وَمَتَا وَمَا وَمَنْ وَأَيٌّ وَأَنَّا وَأَن مقدرہ، ہاں المقدرہ آئے گا۔ اب دیکھیں مثال یہاں دیکھ رہے ہیں، ان مقدرہ لکھا ہے، ان مقدرہ، جیسے لم یضرب، لما یضرب، لے یضرب، لا تضرب، ان تضرب، اضرب وغیرہ، صحیح ہے نہیں؟ اب یہ بھی ہوگا کہ لم یضرب یہ بھی جزم دیتا ہے، لما یضرب بھی جزم دیتا ہے، اور لے یضرب کیا ہو گیا؟ لام امر بھی جزم دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا لم، لما، لام امر اور لا نہیں، لا تضرب، وہ ان تضرب یہ کیا ہو گیا؟ شرط والوں میں سے ہو گیا، یہ جملوں پر داخل ہوگا، پہلا جملہ شرط کہلائے گا اور دوسرا جملہ اس کا جزا کہلائے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک چیز یہ بیان کی کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں،
ازما اور حیثما، ازما اور حیثما یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جبکہ یہ واقع ہوں ما کے ساتھ، ازما حیثما، اور اس کے بغیر ہوں تو جزم نہیں دیں گے، اس کے بغیر اگر از صرف واقع ہے تو وہ جزم نہیں دے گا۔ وہ اینا متا یہ دونوں جزم دیتے ہیں، چاہے یہ دونوں ما کے ساتھ واقع ہوں یا ما کے ساتھ نہ ہوں، اینا اور متا جزم دیتے ہیں چاہے وہ ما کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر آگے بیان کریں گے فعل مضارع کو جو بدل دینے کے تعلق سے۔ آپ اتنی اجمالی بحث یہاں پر یاد رکھ لیں گے کہ فعل مضارع کو جو عامل ہوتا ہے جزم دینے والے، اس کے عامل لفظی وہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہیں اور کلمہ المجازات، یعنی کلمات شرط و جزا۔ اب وہ اصل میں کیا ہے، نام ایک دے دیا ہے، اس میں ہے بہت سارے لیکن ہم کہیں گے 5 کے اعتبار سے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ ایک طرح سے ہوئے 5، ایک لما، لم، لام امر، لا نہیں اور کلمہ المجازات، اور اس کے اندر کیا ہے وہ اس کی شاخیں ہیں، کلمات شرط و جزا۔ اب کلمات شرط و جزا سے مراد کون ہے؟ وہ حروف اور اسما ہیں جو 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے سبب ہے۔ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ان مقدرہ انہوں نے بتایا، تو ان مقدرہ جو ہوتا ہے یہ 5 جگہوں میں ہوتا ہے: امر کے بعد، نہیں کے بعد، استفہام کے بعد، تمنی کے بعد اور عرض کے بعد۔ تو یہ بھی کیا کرے گا، فعل مضارع کو جزم دے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں تعلم تنجا، تعلم تنجا، تم سیکھو کامیاب ہوگے، نہیں، اب کیا نکلے گی عبارت؟ تو اب یہاں فعل مضارع کے بعد جو ہوگا جزم دینے والا ہوگا، تو یہ تنجا کیوں آیا؟ ان مقدر ہے، یعنی کیا بنے گا، ان تعلم تنجا، اگر تم جو ہے سیکھو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو دیکھیے کیا بن گیا، ان مقدر ہو گیا۔ ان 5 مقدروں میں ہوتا ہے، تو امر کے بعد مقدر ہوگا تعلم، سیکھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں کے بعد مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تکذب یکن خیر لک، جھوٹ مت بولو، ان جو ہوتا ہے وہ شرطیہ میں سے نہیں ہے اور یہ ان جو ہے وہ شرطیہ میں سے نہیں، 2 جملوں پر داخل ہوگا۔ وہ ان جو ہوتا ہے وہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے اور وہ پہلا جملہ شرط بنتا ہے، دوسرا جملہ جزا بنتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اس لیے۔ چلیں اتنا ہی رہنے دیں، کل کو پھر اسی تفصیل اور لم لما کی ذکر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔